السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ فلسطین میں کئی ہفتوں سے جاری کشیدگی اور ظلم و بربریت کے بعد بالآخر امن ہو گیا، اور فلسطینی اس کے لیے اظہار تشکر بجا لا رہے ہیں۔ ان کے بچے خوش ہیں، ان کے بڑے اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہے، اور ان کی خوشی کو دیکھ کر مسلم امہ بھی خوش ہے۔ حالانکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ خوشی عارضی ہے، یہ امن دیر پا نہیں، یہ گولیوں کا رکنا وقتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے شکر سے انحراف نہیں برت رہے۔ وہ شکوہ کنا نہیں بلکہ شکر گزار ہیں۔ اس تمام تر صورتحال سے ہمیں ایک سبق اور درس بڑے اچھے سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور جب وہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ تمہیں ضر یا نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو اس میں بھی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ بے سہاروں کا سہارا ہے، وہ حاجت مندوں کا مشکل کشا ہے، وہ ڈوبتوں کا کنارہ ہے، وہ بے آسرا لوگوں کا آسرا ہے، وہ نا امید لوگوں کی آخری امید ہے۔ فلسطین میں یہ جو کچھ ہوا، جو ظلم و ستم ہوا، اور اس کے بعد 56 ملکوں کے اس یعنی ٹھنڈی اور سرد مہری نے جو ظلم بپا کیا، اس کی مثال ڈھونڈے نہیں ملتی۔ ان کی بے حسی کمال ہے، ان کا ٹس سے مس نہ ہونا بے مثال ہے۔ حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم کیا، وہ پچھلے 70-75 سالوں سے مسلسل ظلم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور رمضان میں بالخصوص وہ اس ظلم کو بڑھا دیتے ہیں کہ شاید اس مسلمانی مردہ جسم میں کوئی حرکت پیدا ہو، یہ کوئی کروٹ بدلے، اس میں کوئی ٹیس اٹھے، اس سے کوئی آہ ابھرے، لیکن مجال ہے کہ اس جثے سے کوئی آہ برآمد ہوتی ہو، کوئی چیخ نکلتی ہو، کوئی آواز آتی ہو، کیونکہ اس مسلمانی جثے سے ایمان نامی روح نکل چکی ہے، اور جب ایمان ہی نہیں تو مسلمانی جثہ کس کام کا۔ اب فلسطینیوں کی بیٹیاں ان کی بیٹیاں ہیں، اب کشمیر کی مائیں صرف ان کی ماں ہیں، اب شام کے بیٹے صرف ان کے بیٹے ہیں، اب بوسنیا کے بچے صرف ان کے بچے ہیں۔ اس وقت ہر کسی کو اپنی اپنی چار دیواری کی فکر لاحق ہے۔ جو حدیں، جو باؤنڈریز، جو سرحدیں کلمے کی بنیاد پر تسخیر ہو جایا کرتی تھیں، اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہی حقیقت ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، لیکن سچ یہی ہے۔ آپ جھوٹے دعوے کر سکتے ہیں، آپ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ زبانی دعوے کر سکتے ہیں، آپ منہ کے فائر مار سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ قرب قیامت تم پر وہن کی بیماری آئے گی، یعنی تمہیں دنیا عزیز ہو جائے گی اور تم موت سے ڈرو گے، زندگی تمہیں محبوب ہوگی اور زندگی کی آسائش تمہیں مطلوب ہوگی، اور اس وقت کفار تم پر ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹتا ہے۔ آج ہمارا وہی حال ہے۔ فلسطین میں اسرائیل نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ وہ ظلم و ستم کے ہر حربہ آزمانے کے بعد، تمام تر حدیں پار کرنے کے بعد بھی خود کو مظلوم ثابت کرتا رہا، اور مسلمان ممالک اور ان کے حکمران سوائے ٹویٹ کرنے کے، سوائے مذمتیں کرنے کے، سوائے قراردادیں پیش کرنے کے اور اپنے ملکوں میں احتجاج کرنے کے کچھ نہیں کر سکے۔ عملی اقدام صفر۔ حماس اس نے اپنے طور پر جو میزائل وغیرہ اور راکٹ وغیرہ داغے، وہ دوسری طرف ہے۔ اس کے پیچھے کون ملوث تھا، اس بحث میں ہم نہیں پڑتے۔ ویسے تو ترکی بھی بڑا پاورفل ہے، لیکن
اسرائیل کے ساتھ تجارت کرتا ہے، پاکستان ایٹمی قوت ہے لیکن ہم کمزور ہیں، سعودی عرب کے پاس بڑا مال ہے، بڑا اسلحہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر سعودی عرب ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایک بندوق تک نہیں دے سکتا۔ یہ مسلمانوں کی غیرت کا حال ہے، اور یہ سب سے بڑے ٹھیکیدار ہیں اسلام کے۔ OIC میں اجلاس ہوتا ہے، ملائیشیا کے صدر کہتے ہیں، ملائیشیا کے جو وزیر اعظم ہیں محی الدین، انہوں نے کہا کہ بھئی چلو عملی اقدام کرو، مذمتیں کیوں پیش کرتے ہو، قراردادیں کیوں پیش کرتے ہو، فوجیں بھیجو، دستے بھیجو، لڑکے لیتے ہیں، فلسطین کو آزاد کرواتے ہیں، انہیں ان کا حق دلواتے ہیں۔ تو تمام تر حکمرانوں کو، تمام تر مسلم حکمرانوں کو سانپ سونگ گیا۔ تو حقیقت تو ہماری یہ ہے، دعوے آپ کر لیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے فلاں وقت میں یہ کیا، ہم نے اس وقت میں یہ کیا، ہم نے اس کی مدد کی، ہم نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، لیکن ہم آپ کے حال کو دیکھیں گے۔ مسلمان اور ہتھیاروں کو نہیں دیکھتا، اسباب کو نہیں دیکھتا، اس کا توکل تو اللہ پر ہوتا ہے۔ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ